جی السلام علیکم دوستو، میں ہوں امجد ملک اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے بہت خوبصورت ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈیلیوری سے پہلے اور بعد میں سوزش اور سختی اور اس کا علاج۔ اس سے پہلے ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جو دوست مجھے کال کرتے ہیں۔ دوستو میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور انتہائی معذرت کے ساتھ کہ میں آپ کی فون کال اٹینڈ نہیں کر سکتا دوران ڈیوٹی۔ جی دوستو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 030098111893۔ آپ ہمارے ٹک ٹاک کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، وہاں سے آپ کو یوٹیوب کا بھی لنک ملے گا۔ آپ کی محبت کا بہت شکریہ۔ تو آپ دوستوں سے میری گزارش، میری ریکویسٹ کہ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کریں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں پاکستان بھر کے ایکسپرٹ حضرات، ٹاپ کلاس کے جو مکھی چینا کے لور فارمر ہیں، وہ ہمارے گروپ میں ایڈ ہیں۔ 24 آورز آپ ہمارے گروپ میں وائس کر سکتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا ہمارے اپنا پنجاب دی شان واٹس ایپ گروپ میں جواب دیا جائے گا۔ سپوز کریں اگر آپ کی وائس پہ کوئی دوست جواب نہیں دیتا تو پھر آپ وہ وائس میرے پرسنل واٹس ایپ پر میسج کر دیں۔ انشاءاللہ میں جو ہی فری ہوا تو آپ کو جہاں تک پاسبل ہو سکا آپ کے مسئلے کا حل میں بتاؤں گا۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کی جانب۔ ہمارے ایک دوست نے سوال کیا ہے جی کہ ڈیلیوری سے پہلے اور بعد میں ہوانے میں سوزش اور سختی اور اس کا حل آپ ہمیں بتائیں۔ تو میں نے کہا جی ویڈیو بناتے ہیں اور اس سے انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ دوستو جس بکری کے تھنوں میں سختی، گلٹیاں بن جائیں، تھن پھول جائیں، تو آپ ڈیلیوری سے پہلے فائبروفٹ ڈی ایس سیرپ یوز کروائیں۔ ڈیلیوری سے پہلے فائبروفٹ ڈی ایس آپ نے 15 سی سی صبح اور 15 سی سی شام کو یوز کروانا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ آپ ٹرائیبرسن یوز کروا سکتے ہیں جی، جو گبن بکریاں ہیں ان کو ٹرائیبرسن بھی یوز کروا سکتے ہیں، 3 سی سی صبح اور 3 سی سی شام۔ ٹیلوپین وغیرہ جو ہے یہ آپ یوز نہیں کروائیں کیونکہ اس سے بکریاں بچے گرا دیتی ہیں۔ دوستو میرا تعلق تلہ گنگ کے گاؤں چوکھنڈی سے ہے اور اسپیشلی تلہ گنگ کے جو دوست ہیں وہ ہمیں ضرور جوائن کریں جناب۔ یہ مسائل کیوں آتے ہیں دوستو؟ اصل میں یہ بادی کی وجہ سے مسائل آتے ہیں۔ آپ کی بکری جب 4 مہینے پورے کرتی ہے گبن میں، کراسنگ کے بعد 4 مہینے پوری کرتی ہے، تو آپ اپنی بکری کو کالی مرچ، لہسن، ادرک، سبز مرچ، ان چیزوں کا آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ یہ جو ہوانے کے مسائل ہیں یہ نہیں آئیں گے۔ یہ بادی کی وجہ سے ہوتے ہیں اور آپ اگر بکریوں کو یہ چیزیں نہیں دیں گے تو پھر یہ مسائل بڑھتے جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ اگر کالی مرچ اپنی بکریوں کو دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوانے کی سوزش کا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا۔ پیاز دیں، سبز مرچ دیں، ٹھیک ہے، ان کی چٹنی بنا لیں اور یہ اپنی جو گبن کراس بکریاں ہیں آپ ان کو دیں۔ سردیوں میں آپ ان کو گھی بھی استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے تو سب سے بہترین ہے، اس میں کالی مرچ دیں، اور نہیں تو پھر جو ڈالڈا گھی ہے آپ وہ دیں۔ یہ آپ دودھ میں اور پانی میں بھی ایڈ کر کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو دیسی فارمولا جو بہترین ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ لہسن کی کھیر دیں بکریوں کو، ٹھیک ہے۔ انجیکشن وغیرہ جو آپ لگاتے ہیں دوستو، اس سے مسئلہ ایک یہ آتا ہے کہ یہ جو سوزش وغیرہ کے مسائل ہیں یہ حل تو ہو جاتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ بکری جو ہے وہ دودھ جو ہے وہ دینا کم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر جو دودھ لینا ہے وہ آپ نے اپنی قابلیت اور اپنی صلاحیت پہ لینا ہے، مطلب خوراک آپ اس کی اچھی کریں گے تو وہ بکری دودھ دے گی۔ جو گبن بکری ہے اس کو سٹیرائڈ استعمال آپ نہ کروائیں، اس سے بکریاں جو ہیں وہ بچے گرا دیتی ہیں۔ ایک زبردست فارمولا میں آپ کو بتانے لگا ہوں جی۔ وہ فارمولا یہ ہے کہ اگر بکری کے تھنوں میں سوزش آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 چمچ لال مرچ جو ہم سالن میں استعمال کرتے ہیں یہ لے لینی ہے، 2 چمچ۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بظاہر بندے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی یہ تو مرچ بہت زیادہ ہے، نہیں، آپ نے 2 چمچ مرچ لے کے
لسی میں، دودھ میں یا دہی میں مکس کر کے وہ اپنی بکری کو آپ پلا دیں، انشاءاللہ 24 آورز میں وہ جو ہوانے کا مسئلہ ہے سوزش کا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سپوز کریں جی آپ کے پاس ایک بکری ہے، اگر وہ سوئی ہوئی ہے اور اس کے تھن کا مسئلہ آ گیا، تھن چھوٹا بڑا ہو گیا، تو جی آپ اس کا کیا کریں؟ تو اس کا بھائی جان یہ کرنا ہے آپ نے کہ بکری جب کراس ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے، سونے کے 2 مہینے تک اس کا کوئی حال نہیں ہوئے گا۔ جب بکری نیکسٹ سوئے میں جائے گی، کراس ہو جائے گی، گبن ہو جائے گی، تو 4 مہینے بعد آپ نے پھر یہی پروسیس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، کالی مرچ، کالی جیری، ٹھیک ہے، سبز مرچ اور لہسن، ادرک، پودینہ، یہ چیزیں آپ اپنی بکریوں کو دیں، انشاءاللہ یہ جو ہوانے کے مسائل ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے، جو بھی ٹاپک ہمارے پاس آئے گا، جو دوست سوال پوچھتے ہیں، ملک منصور صاحب نے یہ گروپ میں سوال پوچھا تھا، تو میں نے کہا جی ملک صاحب گروپ میں بھی اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ تو بہترین طریقہ کار ہے، اس ویڈیو کو یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے دوستوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے اس چینل کی وجہ سے، ہمارے اس واٹس ایپ گروپ کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو، حیوانوں کو فائدہ ہو، باقی انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ فائدہ جو دینا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، اور وہ صرف اور صرف آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ترقی دیتی ہے۔ مکھی چینا کے جتنے بھی لورز ہیں وہ کوشش کریں ہمارے واٹس ایپ گروپ کو لازمی جوائن کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ مسائل کا حل ملے گا، بکری خریدنے کا طریقہ اور XYZ، اس میں یہ ٹاپک لمبا ہو جائے گا۔ آپ ہمارے گروپ کو لازمی جوائن کریں، ہمیں بہت خوشی ہوئے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایک خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔